صہیونی فوج کے غزہ سٹی پر شدید زمینی اور فضائی حملے، بلند عمارتیں اور مکانات، مٹی کا ڈھیر، خواتین اور بچوں سمیت 44 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ القسام بریگیڈ کی شدید مزاحمت، اسرائیلی ٹینک تباہ کر دیا، کئی فوجی ہلاک اور زخمی۔ اسرائیل کی ایک فوجی کی ہلاکت کی تصدیق۔ بھوک کی شدت سے 4 بچوں سمیت 12 فلسطینی دم توڑ گئے۔ اسرائیل کی گلوبل اسموتھ فلاٹیلا کو طاقت سے روکنے کی دھمکی، فلاٹیلا کے منتظمین نے دھمکی مسترد کر دی۔ امدادی جہاز غزہ کے جانب رواں دواں۔ امریکی صدر سے اسلامی ممالک کے حاکموں کی ملاقات ختم۔ آپ سب نے بہت بہترین کام کیا جو قابل تعریف ہے۔ امریکی صدر کا اسلامی ممالک کے حکام سے مکالمہ۔ ملاقات کے بعد بشمول ڈونلڈ ٹرمپ تمام رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو نہیں کی اور روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم پاکستان کی امریکہ میں قطری رہنما شیخ تمیم بن حمد الثانی، اردن کے فرماندوا عبداللہ دوم اور انڈونیشیا کے صدر سے ملاقات۔ وزیر اعظم پاکستان نے عالمی رہنماؤں کو اہم مشورے دیے۔ دنیا ایک طرف، ٹرمپ دوسری طرف۔ یو این جنرل اسمبلی اجلاس میں فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کی مخالفت کر دی۔ جواز پیش کیا، فلسطینی ریاست تسلیم کرنا حماس کے لیے ایک تحفہ ہوگا۔ غزہ میں اب جنگ بندی ہو جانی چاہیے۔ پھر کہتا ہوں فلسطینی ریاست میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ حماس کو اب یرغمالیوں کو رہا کرنا چاہیے۔ وہ بارہا امن کی تجاویز مسترد کر چکی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس، ٹرمپ کی دھواں دھار تقریر، اقوام متحدہ پر ہی چڑھائی کر دی۔ خطاب میں اپنی حکومت کی کارکردگی کے ڈھنڈورے پیٹنے اور عالمی ادارے کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا، جنگ رکوانا اقوام متحدہ کا کام تھا، مگر افسوس ہے کہ مجھے یہ کرنا پڑا۔ یو این نے جنگ رکوانے کے لیے کچھ نہیں کیا، کئی ممالک نے تو اس کے فون تک نہیں اٹھائے۔ جب جنگیں نہ روکے سکے تو یو این کا کیا فائدہ؟ کھوکھلے الفاظ جنگیں نہیں روکتے۔ دنیا میں لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو نوبل انعام دیا جائے۔ ہم نے 7 جنگیں ختم کرائیں اور پاکستان اور بھارت اور ایران اور اسرائیل کی جنگیں رکوا دیں۔ لندن میں شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں ٹرمپ کی لندن کے پہلے مسلم میئر صادق خان کے خلاف ہزارہ رائی۔ امریکی صدر نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران لندن کے میئر صادق خان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ لندن کے میئر صادق خان شرعی قوانین نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں لندن کو دیکھتا ہوں جہاں ایک خوفناک میئر ہے، ایک بہت ہی خوفناک میئر ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کیسے ہو؟ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتھونی گروٹس نے جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دنیا بھر میں جاری تنازعات، انسانی حقوق کی پامالی اور بڑھتے ہوئے بحران پر شدید تحفظ ظاہر کرتے ہوئے کہا، غزہ کے عوام پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی ناگزیر ہے۔ انہوں نے غزہ اور یوکرین کے حالات کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی ناگزیر ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے سوال کیا کہ ہمیں انتخاب کرنا ہوگا، کیا ہم افراتفری کی دنیا چاہتے ہیں یا استحکام اور امن کی؟ غزہ کے عوام تاریخی المیہ کا سامنا کر رہے ہیں، غزہ فوری بندی کی جائے جنگ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غزہ کی صورتحال پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بے گناہ فلسطینیوں کا قتل عام ناقابل قبول ہے۔ فلسطینیوں سے ظاہر یکجہتی کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری غزہ میں انسانی حقوق کی پامالی کا نوٹس لے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کا بھی مطالبہ کیا اور کہا کہ فلسطینیوں کی حالت زار پر عالمی ضمیر کب جاگے گا۔ فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا، پرتگال کے بعد بیلجیم، لکسمبرگ، موناکو اور مالٹا بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان۔ بیلجیم کے وزیر اعظم کا غزہ تک مکمل اور آزادانہ رسائی دینے کا مطالبہ۔ لکسمبرگ کے وزیر اعظم نے کہا، 2 ریاستی حل ہی امن کا واحد اور قابل عمل راستہ ہے۔ مالٹا کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ فلسطین کو تسلیم کرنا حماس کی فتح کے طور پر نہیں دیکھنا جانا چاہیے۔ فرانسی صدر بولے، فلسطین میں عرب ریاست کا قیام کا وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہو سکا۔ وقت آ گیا ہے جنگ، قتل عام اور
لوگوں کو مکمل ملک بدری روکی جائے۔ سعودی وزیر خارجہ بولے 2 ریاستی حلی امن کے حصول کا راستہ ہے۔ کراچی سمیت سندھ کے 14 اضلاع کی 29 نشستوں پر ضمنی بلدیاتی انتخابات کا دنگل۔ شیخ پورہ، کشمور، گوڑکی، سکر، نوشہرہ، فیروز، حیدرآباد، جام شورو اور مٹیاری میں انتخابات۔ کراچی کے غریب، کمہاڑی اور شرقی ضلع سمیت 14 اضلاع کی 6 چیئرمین، 7 وائس چیئرمین اور 13 جنرل وارڈ ممبر کی نشستوں پر آج زور آزمائی ہوگی۔ کنڈیاروں میں دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال بدستور برقرار۔ متعدد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ بکری اور پیر مہدی کے اطراف کی کئی فٹ پانی جمع۔ علاقہ مکین گھروں میں محصور۔ بورے والا میں دریائے ستلج کے سیلابی ریلے کی بے رحم موجوں نے تباہی مچا دی۔ متعدد بستیاں، موضوعات، سینکڑوں ایکڑ رقبہ ملیا میٹ۔ متاثرین بے یار و مددگار امداد کے منتظر۔ کبیر والا میں مائی سفورہ بند ٹوٹنے سے 40 سے زائد دیہات زیر آب۔ کئی علاقوں سے پانی تو چلا گیا لیکن اپنے پیچھے الپناک داستان چھوڑ گیا۔ متاثرین گھروں کو لوٹے تو ملبے اور اجڑے آشیانوں نے ان کا استقبال کیا۔ ملک میں حالیہ سیلابی صورتحال، دیہی علاقوں کے ساتھ صنعتی مرکز بھی سیلاب کی لپیٹ میں۔ اربوں ڈالر کا نقصان، خوراک کی فراہمی، برآمدات اور نازک معاشی بحالی پر دباؤ میں اضافہ۔ عالمی خبر ارساں ادارے ریٹرز کے مطابق حکومت نے زرعی اور صنعتی بحالی کے بل بوتے پر 4.2% ترقی کا تخمینہ لگایا تھا، لیکن جون کے آخر سے ہونے والی ریکارڈ مونسون بارشوں اور دریاؤں میں سیلاب سے پنجاب اور سندھ کے وسیع علاقے زیرآب آ گئے۔ کئی علاقوں میں پانی اب تک نہیں اترا۔ زرعی نگرانی کے ادارے GeoGlobal کے مطابق کم از کم 2,20,000 قانون یہ ہے کہ بسٹ کے جو بینیفیشریز ہیں جو سروے کے اندر موجود ہیں ان کو امداد جاتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے جو لوگ اس سروے کے اندر ہیں ہی نہیں، جو بسٹ کے بینیفیشری نہیں ہیں، ان کو بینیفیشریز کو بسٹ کے ذریعے جو ہے وہ کیسے امداد دی جا سکتی ہے؟ ہر چیز پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ اچھی نہیں ہوتی۔ جو سیلاب پچھلی دفعہ سندھ میں آیا تھا پھر آپ نے تیاری کیوں نہیں کی تھی اگر صرف یہی بات ہے؟ اور آج بھی وہاں پر جو ہے پوری بیرونی امداد کے اور سب کے باوجود ابھی بھی وہاں پر پوری طرح سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی ہے۔ سندھ یا کراچی کا کیا حال ہے؟ کیا ان سے عقل لینے کی ضرورت ہے جنہوں نے سندھ کو آثار قدیمہ بنا دیا؟ سندھ میں بیرونی امداد کے باوجود لوگ مکمل طور پر بحال نہیں ہوئے۔ وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ سیلابی صورتحال کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مدد فراہم نہیں کی جا سکتی۔ جو BISP سے رجسٹرڈ نہیں انہیں مدد کیسے دی جا سکتی ہے؟ ایشیا کپ 2025 سپر 4 مرحلہ اہم ترین میچ میں پاکستان کی سری لنکا کو 5 وکٹوں سے شکست۔ سری لنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 133 رنز بنائے۔ پاکستان نے 18ویں اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کر لیا۔ 134 رنز کا ہدف پاکستانی ٹیم کے لیے پہاڑ بن گیا تھا۔ ابتدا میں پاکستانی بیٹنگ مشکلات کا شکار ہو گئی تھی۔ 5 وکٹیں گرنے کے بعد حسین طلعت اور محمد عباس کی 70 رنز کی ناقابل شکست پارٹنرشپ نے ٹیم کو فتح سے ہمکنار کیا۔ دنیا کرکٹ کے لیجنڈری امپائر ڈکی بریڈ 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ کرکٹ کی سب سے پسندیدہ شخصیت میں سے ایک تھے۔ ڈکی بریڈ نے 1973 میں 1994 تک 4 آفاق لوگ رومانی داستان ہیر رانجھا کے خالق اور وارث شاہ کے 227ویں عرس کی تقریبات کا آغاز۔ 3 روزہ تقریبات کا آغاز شیخ پورہ میں مزار کی غسل دے کر کیا گیا۔ تقریبات میں پنجابی مشاعرہ، آل پاکستان بامقابلہ ہیر گائیکی اور صوفی نائٹ کے پروگرام بھی شامل۔ ملک بھر سے زائرین کی جوگ دوگ آمد جاری۔ اور ماضی کے معروف اداکار طلعت اقبال کو بچھڑے 4 سال بیت گئے۔ طلعت اقبال نے 70 اور 80 کی دہائی میں PTV کے کئی ڈراموں میں اہم کردار ادا کیے۔ انہوں نے 7 اردو فلموں میں بھی کام کیا لیکن کامیابی نہ مل سکی۔